نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک 2025 ہجری سن 1446۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ رعد۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے اور یہ 13ویں پارے میں وما ابریہو میں ہے۔ اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ۔ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں۔ سب سے پہلے تو الف لام میم را، پچھلی الف لام میم را حروف مقطعات ہیں، ان کے کوئی میننگز اللہ نے نہیں بتائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، لہٰذا اس کے معنی نکالنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت آپ کی قوم کے اکثر لوگ اسے نہیں مان رہے۔ اے اللہ، اے انسانوں، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں نظر آنے والے سہاروں کے بغیر آسمان بلند کیا اور پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے چاند اور سورج کو انسانوں کے فائدے کے لیے ایک قانون کا پابند بنایا۔ سارے نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، نظام کی تمام چیزیں اللہ کے حکم بجا لا رہی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اس کو ان چیزوں کو حکم دیا ہے، جس کو جس کام پہ لگایا ہے وہ اس کام پہ چل رہا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان اور فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے سوائے انسان کے۔ اللہ ہی اس کے سارے کاموں کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کی تفصیل کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، یعنی تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ کام کرے تاکہ رب سے ملاقات کا وقت جو ہے وہ اس وقت اسے شرمندگی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اللہ ہی ہے جس میں زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑ اور دریا بنا دیے۔ اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی رات کو دن پر لے آتا ہے۔ یقیناً اس ساری چیزوں میں غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پاس زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان میں انگوروں کے باغ ہے، کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ کے 2 تنے ہوتے ہیں، کچھ کا ایک ہی تنا ہوتا ہے۔ یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر کھانے میں ہم کسی خاص قسم کو دوسری قسم سے بہتر بنا دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پر ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اس کے پروردگار کی طرف سے نعمتیں بخشی گئی ہیں، تو اللہ نے ان نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تمام چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے ایک قانون اور قاعدے کا پابند کر دیا ہے۔ اسی طرح آج کی سائنس یہ مانتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز پیدا ہوتی ہے، پھر اپنی انرجی کے سہارے زندہ رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے جو پھلوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 تنے ہوتے ہیں اور کچھ کا ایک تنا ہوتا ہے، تو ہر پھل نر اور مادہ سے مل کر بنتا ہے، اور قرآن مجید ہر ایک کو غور و فکر پر ابھارتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان عقل سے کام لے کر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام لے آئے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ اور قرآن حکیم ہر معاملے میں ہماری عقل کو اپیل کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ دین کے عقائد اور احکام میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نہیں، اللہ غور و فکر پر اکساتا ہے۔ اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ ہر مادہ کے حمل کو جانتا ہے، جو کچھ ان کے رحموں میں گھٹتا بڑھتا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ سوری، میں بیچ کا ایک پیراگراف بھول گئی، آگے بڑھ گیا پیج۔ تو ایسا ہے کہ اللہ یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ لوگ عقل سے کام لینے والوں کے لیے، غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان مشرکین کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں زنجیر پڑے ہوں گے، یہی دوزخ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کے نزول کے وقت مکہ کی اکثریت قرآن کی دعوت سننے کے باوجود اس سے انکار کر رہی تھی، اور سوال کیا ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ خیر سے پہلے شر کے لیے تم سے جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے دوسرے رسولوں کی نافرمان قوموں کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود معاف کرنے والا بھی ہے، اور تمہارا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی مشرکین بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ، جیسا کہ پہلے تمام قومیں جو ہلاک کر دی گئیں وہ بھی یہی کرتی تھیں۔ تو مشرکین جو تھے، حالانکہ وہ مسلم تھے لیکن مشرک تھے، تو وہ بھی یہ تقاضا کر رہے تھے۔ تو اللہ نے پچھلوں کی مثالیں یاد کرائی۔ جن لوگوں نے انکار کیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اپنے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو بس انہیں آگاہ کرنے والے ہو، ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ ہادی سے مراد رسول یا ہدایت پہنچانے والا۔ چونکہ حضور آخری پیغمبر تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم خاص سرزمین عرب کے رہنے والے تھے، اور آپ کی قوم عام ساری انسانیت ہے۔ یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جن تک رسول کا خاص پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچا ہے، ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی، اور ان سے سوال ہوگا جو ان کے آس پاس ہے، کیونکہ آگے آنے والوں کی طرف دین پہنچانا تو ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم بیچ کی امت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر مادہ کے حمل کو جانتا ہے، جو کچھ ان رحموں میں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا، عظیم اور عالی شان ہے۔ اس کے لیے برابر ہے تم خواہ تم میں سے کوئی آہستگی سے بات کرے یا بلند آواز سے، خواہ کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں نقل و حرکت کر رہا ہو، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے نگران مقرر کردہ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کر لیتی۔ یہاں پہ وہ شعر بھی ہے، خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بہتر ہو جائے تو آپ کو اپنے آپ کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ انہی غلطیوں کو دہرائے جا رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں اور بس ہمارے حالات بدل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک نہیں بدلتا حالات جب تک خود اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرتی، اور پھر جب اللہ اپنے اس قانون کے مطابق کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ایسی قوم کا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف اور امید دونوں پیدا کرتی ہیں۔ اللہ ہی امید، پانی کی امید کہ بارش ہوگی، اور خوف کہ کہیں گر نہ جائے۔ اللہ ہی پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یعنی کہ جو بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ کی حمد میں بول رہی ہوتی ہے۔ جتنے پرندے چرندے ہیں سب جو صبح میں آپ دیکھیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی صبح صبح اٹھ کے چڑیاں قرآن ختم کرتی ہیں،
تو اصل میں تو وہ اپنے الفاظ میں کہا کرتے تھے، لیکن کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے اپنے اپنے رویے سے۔ فرشتے بھی اللہ کی ہیبت سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں ہی جھگڑ رہے ہیں۔ وہ بڑا ہی زبردست قوت والا ہے، بے شک اسی کو پکارنا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی چارہ سازی نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو مرے ہوئے اولیاء اللہ کو پکار رہے ہیں وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے نا، اب وہ تو ان کی کوئی چارہ گری نہیں کر سکتے، تو وہ تو ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کس طرح سے کسی کو ولی اور کسی کو دستگیر پکارا جا سکتا ہے؟ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے کہ تو میرے منہ میں پہنچ جا، یعنی ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے نا کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور پانی سے کہیں میرے منہ میں آ جا، وہ تو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی طرح کبھی پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، یعنی ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو بھی نظر و نیاز مانگ کے پورا کرا جائے تو پوری کرنے والا تو اللہ ہے نا، مراد اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مراد پوری کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تم پتھر سے مانگو گے تو میں بھی دوں گا۔ کیا دوسری قومیں کھانا نہیں کھاتی ہیں جو پتھر سے مانگتے ہیں، جو اللہ کو جو نبیوں کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہیں، انہیں بھی تو اللہ دے رہا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ کہنے کا مقصد کہ سوچے انسان کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ ان منکرین حق کی دعائیں بھی اسی طرح بیکار ہے، دوسری ہستیوں کے اختیار میں یعنی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو محض اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اور ان کے سائے برازو و بارغبت یا مجبوراً صبح و شام سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں پیچھے آیا تھا نا، شیطان کہہ رہا تھا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب شیطان جیسی چیز بھی اللہ سے ڈرتی ہے، اور ہر کائنات کی ہر چیز اپنے کام میں مصروف ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی نافرمان ہے لیکن کام کر رہا ہے، جو کہہ کر آیا تھا اللہ سے، جس کا وعدہ کیا ہے وہ کر رہے ہیں، بہکار ہے۔ تو وہی بات ہے کہ صرف انسان ہی کیوں نافرمان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کا پروردگار کون ہے، پھر ان کو بتائیے کہ صرف اللہ، پھر ان سے کہیے کہ کیا اس کے بعد بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کام بنانے والا ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکی یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا ان روشنی اور تاریکی یعنی ہدایت کی روشنی اور گمراہی کی تاریکی بے شک برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، ضد ہے نا ایک دوسرے کی، دن کی ضد رات، تو اسی طرح روشنی کی ضد تاریکی۔ کیا ان مشرکین کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کسی چیز کو تخلیق کیا ہے جس کی وجہ سے ان مشرکین تخلیق کے معاملے میں شک و شبہے میں پڑ گئے ہیں، یا ان کو شک اور شبہ لاحق ہو گیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دیجئے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے، وہ واحد ہے اور سب پر غالب ہے، بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنی سمائی کے مطابق بہہ نکلی، یعنی کیپیسٹی، اور سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اسی طرح کا جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسی قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جھاگ بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان فرماتا ہے، یعنی شور مچاتے اور نیچے بہتے ہوئے ندی نالوں کے اوپر جھاگ تو بنتا ہے جو بالکل بیکار ہوتا ہے۔ اس طرح جب